بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاہری متعلق به او بمقلدیہ الی آخرہ۔ کفایت الاصول آپ کو گزارش کی تھی، علم اصول کی آخری کتاب ہے، اور سابقہ کتب میں ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے یہ کہہ کر کہ انشاءاللہ اگلی بڑی کتاب میں اس کو پڑھیں گے۔ اب ہمارے پاس وہ والا آپشن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو دیکھے، ان کی جو چیز اچھی لگے اس کو اپنائے، جو پسند نہ آئے اس کو انجام نہ دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض حضرات اسی کفایت الاصول کے 3-4 صفحات پڑھا دیتے ہیں، چونکہ ان کا سارا زور اس پر ہوتا ہے کہ ان 4 صفحات میں، ان 3 صفحات میں صاحب کتاب کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں، یعنی وہ فقط مقاصد کتاب کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ بعض حضرات کا سارا ہم و غم، سارا زور خود عبارت کو حل کرنے میں ہوتا ہے، اور اس میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ اصل مطلب گم ہو جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بتوفیق اللہ تعالی کہ ہم عبارت کو بھی حل کریں، اور جو ہمارا اصل انداز ہے، جو ہمارا اصل طریقہ کار ہے کہ مقصد کو بیان کرنا، کہ صاحب کتاب بیان کیا کرنا چاہتا ہے اس کو بھی بیان کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے درس میں گزارش کی تھی کہ مرحوم اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں جناب شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ظاہر ہے شیخ انصاری کتاب جو رسائل تھی اس میں فقط بحث قط، ظن اور برات، اصول عملیہ یہ چیزیں تھیں، لیکن ان کی ایک اور کتاب ہے مطارح الانظار، اس میں بحث الفاظ بھی ہے۔ جہاں تک نظر آتا ہے ملا اخوند رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز سے کہ انہوں نے اپنے استاد محترم کی کتب کو ہی سامنے رکھا اور اسی پر انہوں نے بحث کی، جہاں متفق تھے، جہاں متفق نہ تھے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل میں آغاز یہاں سے فرمایا تھا، پہلی بات کا کہ فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا الْتَفَتَ إِلَىٰ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ أَوِ الشَّكُّ۔ یہ انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ، مرحوم اخوند فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ شیخ اعظم نے فرمایا تھا اذا التفت الى حکم شرعی، اس کے بعد آگے واقعی و ظاہرین کی کوئی قیود نہیں تھی، لیکن مرحوم اخوند فرما رہے ہیں اذا التفت الى حکم واقعی او ظاہری۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا تھا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا الْتَفَتَ إِلَىٰ حُكْمٍ، لیکن یہ فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا الْتَفَتَ إِلَىٰ حُكْمٍ فِعْلِيٍّ، انہوں نے فعلی کی قید نہیں لگائی تھی۔ آج کے اس درس میں خلاصہ یہ ہے، ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں کہ گویا مرحوم اخوند رحمۃ اللہ علیہ بیان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے استاد گرامی قدر کی روش سے ہٹ کیوں رہا ہوں۔ انہوں نے مکلف کہا، میں نے بالغ کہا، انہوں نے حکم کہا، میں نے اس کے ساتھ فعلی کی قید لگائی، انہوں نے ظاہری اور واقعی کا کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر اس کے آگے انہوں نے تسلیث کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ مکلف جب التفت ہو کسی حکم کی طرف یا اس کو قطع حاصل ہوگی یا ظن یا شک، لیکن میں تسلیث کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ میں جا رہا ہوں سنائیت کی طرف۔ میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جب وہ ملتفت ہوگا یا اس کو قط حاصل ہوگی یا نہ ہوگی۔ آج کے درس میں مرحوم آخوند اپنے استاد گرامی قدر کی تعبیرات سے جو اختلاف کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان اختلافات کی تھوڑی سی وجہ بجائیں کہ انہوں نے اس تعبیر کو انتخاب نہیں کیا اور اس کو کیا۔ اب یہ بات ذہن میں رہ جائے۔ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ، ایک ہوتا ہے بالغ، ایک ہوتا ہے مکلف، ان دو میں فرق ہے۔ مثال، جو مجنون ہوتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے لیکن مکلف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مکلف مشتق کس سے ہے؟ تکلیف سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور جو مشتق ہوتا ہے وہ ظہور رکھتا ہے کس میں؟ فعلیت میں۔ یہ ساری باتیں آپ کی ادبیات میں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو مکلف کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جو ابھی اور اس وقت مکلف ہو۔ تو انسان کسی حکم کا مکلف کب ہوتا ہے؟ جب حکم مرحلہ فعلیت و تنجیز میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مرحلہ اقتضاء اور شانیت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مرحلہ انشاء آتا ہے، اور پھر مرحلہ انشاء کے بعد جا کر مرحلہ تنجیز و فعلیت آتا ہے۔ تو مکلف آخری مرحلہ میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ بالغ، تو بالغ مرحلہ اقتضاء اور شانیت کو بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان البالغ، کہ جب کوئی بالغ اذا التفت، التفات سے مراد التفات اجمالی ہے، جب وہ ادھر متوجہ ہوتا ہے، تو متوجہ ہونے کے بعد جب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تحقیق کرتا ہے، وہ جستجو کرتا ہے۔ جب وہ تحقیق اور جستجو کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرماتے ہیں یا اس کو قط حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک ایک لفظ وضاحت طلب ہے۔ فرماتے ہیں ان البالغ، کون سا بالغ؟ الذی وضع علیہ القلم، جس ایسا بالغ کہ جس پر تکالیف شرعیہ آ چکی ہیں، یعنی بالغ کہ جو اس قابل ہے کہ اس پر واجبات، محرمات وغیرہ وغیرہ آئیں۔ اذا التفت الی حکم فعلی، اب شیخ اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ فَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ اذا التفت الی حکم، لیکن انہوں نے فعلی کی قید نہیں لگائی تھی۔ یہ فعلی قید اگرچہ ان کی مراد بھی وہاں حکم سے حکم فعلی تھا۔ کیوں؟ چونکہ جب حکم مرحلہ اقتضاء میں یا انشاء میں ہوتا ہے، اس وقت ابھی تک اس پر تکلیف آئی نہیں ہوتی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان پر جب مرحلہ فعلیت اور جب حکم منجز ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اس کے لیے اہمیت ہوتی ہے کہ اس کو کرنا ہے نہیں کرنا، میرے لیے واجب ہے، میرے لیے حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، الی آخرہ۔ بہرحال مراد وہاں بھی یہی تھی، لیکن انہوں نے فعلی کہا نہیں ہے۔ تو یہ فعلی کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ آپ کہیں گے اس لیے چونکہ یہ مرحلہ اقتضاء اور انشاء کو اس سے خارج کر رہے ہیں کہ جب کوئی بالغ کسی حکم کی طرف متوجہ ہو۔ کون سا حکم؟ وہ حکم جو حکم فعلی ہے، جو ابھی اور اسی وقت اس پر نافذ العمل ہے، جس پر اس نے ابھی اور اسی وقت کم کرنا ہے، وہ مرحلہ انشاء اور مرحلہ اقتضاء میں نہیں ہے۔ اچھا، لہذا قید لگا دی، تخصیص کر۔ آگے فرما دیا واقعی او ظاہری۔ اب پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حکم واقعی کیا ہوتا ہے، حکم ظاہری۔ اب یہ واقعی اور ظاہری آپ نے الموجر میں بھی پڑھا، یہ آپ نے اصول المظفر میں بھی پڑھا۔ حکم واقعی، اس کی علماء کرام نے یوں بیان فرمایا کہ حکم واقعی سے مراد کیا ہے؟ هو الحکم الثابت للعناوین من حیث ہجا ہجا،
یعنی جو حکم کسی عنوان کی ذات پر ہو. کیسے؟ حکم حرمت ذات الخمر پر ہے، حکم حرمت ذات خنزیر پر ہے مثلا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہو گیا کہ تمہیں علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے، ان کی ذات پر یہ احکام ہے. حکم ظاہری کیا ہوتا ہے؟ حکم ظاہری ہوتا ہے هو الحکم الثابت للعناوین بوصف کونہا مشکوکا، کہ حکم واقعی اس کے لیے مشکوک ہے کہ پتہ نہیں سگریٹ نوشی حرام ہے یا نہیں ہے، مشکوک ہے. اب اس مشکوک صورت میں مرحلہ عمل پر اس پر جو بھی حکم آئے گا وہ حکم ظاہری کہلائے گا. یعنی اس لحاظ سے کہ اس کا حکم واقعی اس شخص کے لیے مشکوک ہے لیکن مرحلہ عمل ہے، تو اب وہاں پر جو ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں حکم ظاہری. اب وہ چاہے امارہ کے ذریعے ہو چاہے اصل کے ذریعے ہو، الاخری وہ علیحدہ سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب بھی کوئی بالغ، ٹھیک ہو گیا، الذی وضع علیہ القلم اذا التفت. اب سمجھ آگئی کہ بالغ کیوں کہا، مکلف کیوں نہیں کہا؟ چونکہ جب بات آ رہی ہے حکم فعلی کی، ٹھیک ہے جی، تو اب جب جو شخص مکلف ہوتا ہے بحکم ظاہری، توجہ آقا جان، جب انسان کسی حکم ظاہری کا مکلف ہوتا ہے وہاں پھر اس کے لیے تین صورتیں نہیں ہوتی ہیں کہ اس کو قطع حاصل ہو یا ظن حاصل ہو یا شک. پھر شک وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں بالغ کو ہو سکتا ہے لیکن جو مکلف ہوگا بالحکم ظاہری وہاں شک والی کیفیت آتی نہیں ہے. لہذا اس لیے یہاں مکلف کی تعبیر کی بجائے بالغ کی تعبیر فرمائی. اچھا، چاہے وہ حکم فعلی واقعی اور ظاہری اس کے اپنے متعلق ہو یا اس کے مقلدین کے. اب یہاں پر آپ پریشان ہوں گے کہ جناب جیسے نماز ہمارے اوپر واجب ہے ویسے مجتہد پر واجب ہے، جیسے روزہ ہمارے اوپر واجب ہے ویسے اس پر واجب ہے الاخری، تو یہ او کیوں لگا دیا؟ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ مجتہد سے متعلق نہیں ہوتے، مقلدین سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن تحقیق اور حکم بیان استنباط کس نے کرنا ہوتا ہے؟ مجتہد نے. وہ کون سے ہیں؟ جیسے دماء ثلاثہ، حید نفاس استحاضہ، مجتہد کی جو مقلد خاتون ہوتی ہیں ان کی بات ہیں، خود مجتہد کو تو نہیں آتا. تو اس کا مطلب پتہ چل گیا کہ کچھ احکام جو اس کا اپنا مبتلا بے نہیں ہیں لیکن اس کے مقلدین کے مبتلا بے ہیں، تو اس لحاظ سے اس نے ظاہر استنباط کرنا ہے الاخر. اب سمجھ آ گئی بات کی. پس ہمیں اس بات کی جہاں تک سمجھ آئی کہ استاد محترم نے کہا تھا فَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ، اور شاگرد محترم فرما رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ. تھوڑا فرق سمجھ آ گیا. استاد محترم نے حکم کہا تھا، آگے فعلی کی قید نہیں لگائی تھی، لیکن شاگرد نے ساتھ فعلی کی قید لگا دی. کیوں؟ تاکہ جو حکم مرحلہ انشائی یا اقتضائی ہوتا ہے وہ اس سے خارج ہو جائیں، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں. واقعین و ظاہرین، وہاں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو قطع حکم واقعی کی ہو تو بھی واجب الاتباع ہے، اور اگر قطع آپ کو حکم ظاہری کی ہو جائے تو بھی واجب الاتباع ہے. اسی طرح اگر ظن ہو جائے، وہ ظن جو ظنون معتبرہ ہوتے ہیں، وہ حکم واقعی کا ہو جائے تو بھی اگر معتبر ہے تو واجب الاتباع ہے، اور اگر ظاہری ہے تو بھی واجب اتباع ہے. تو اس لیے انہوں نے تھوڑی تعمیم کر دی، اس میں واضح کر دیا. آگے پھر خود بھی بیان فرمائیں گے. اچھا جی، فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ الْقَلَمُ إِذَا الْتَفَتَ
جب وہ ملتفت ہو، التفات تفصیلی نہیں، التفات تفصیلی میری جان ہوتا ہے کہ جو بعد از تحقیق اور تفحص ہوتا ہے، جب تحقیق اور تفحص ہو جائے گی تو پھر یا اس کو قط ہو جائے گی یا ظن ہو جائے گا، پھر شک کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہاں التفات سے مراد التفات اجمالی، جب بھی وہ متوجہ ہوتا ہے کس طرف، اِلیٰ حکم فعلی، کسی بھی حکم فعلی کی طرف، تو یہ جو فعلی کو ساتھ ذکر کیا ہے وہ احکام انشائی اور اقتضائی کو نکالنے کے لیے۔ خوب، واقعی، اب وہ چاہے حکم فعلی واقعی ہو، بیان کر دیا واقعی سے مراد کیا ہے، چاہے ظاہری ہو، متعلق بہ، چاہے اس حکم فعلی واقعی یا ظاہری کا تعلق خود اس سے ہو، یعنی اس کا اپنا مبتلا بہ ہو، اتنے خود عمل کرنا ہے، او بے مقلدی ہے، یا اس کے مقلدین سے متعلق ہو، جیسے میں نے کہا جو خواتین کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کے اپنے مبتلا بہ نہیں ہوتے، ان سے ہوتے ہیں۔ خوب، اب جب ایک شخص التفات اجمالی یعنی متوجہ ہوتا ہے کسی حکم فعلی واقعی یا ظاہری کی طرف کہ ابھی اور اس وقت یہ حکم میرے اوپر ہے واقعاً یا ظاہراً، اب جو متوجہ ہوگا، اب جب وہ تحقیق شروع کرے گا تو فرماتے ہیں فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهِ، یا اسے اس حکم فعلی کی قطع حاصل ہو جائے گی، علم حاصل ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ یہی حکم فعلی ہے میرے لیے واقعاً او ظاہراً، او لا، یا اس کو قطع بحکم الفعلی حاصل نہ ہوگی۔ وعلی الثانی، اچھا اگر قطع حاصل نہ ہوئی تو پھر لا بد من انتہائہ الی ما استقل بہ العقل من اتباع الظن لو حصل لہ، یہ پورا جملہ ملا کے ترجمہ کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ اب جب اس کو قطع حاصل نہ ہو سکی تو اب نتیجہ کیا ہے، اب یہ ہے کہ اگر اس کو ظن حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ عقل حکم کرے کہ تو اس ظن پر عمل کر۔ وَقَدْ تَمَّتْ مُقَدِّمَاتُ الْانْسِدَاد، جبکہ مقدمات انسداد پورے ہوں، عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْحُکُومَہ، اور ہم اس کی حکومت کے بھی قائل ہوں۔ اب یہ دو جملے گزشتہ درس میں کہا تھا، اب ان کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے، پوری توجہ میری جان، کہ یہ مقدمات انسداد کیا ہیں اور پھر حکومت سے مراد کیا ہے۔ یہ گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ان کے دو نظریے۔ مقدمات انسداد آقا جان 5 ہیں، وہ کون سے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن صرف یہاں چونکہ ذکر آ گیا اس کو فقط بیان کرتے ہیں۔ پہلا، العلم بثبوت تکالیف کثیرہ، پہلا مقدمہ، ہمیں علم ہے، ہمیں قطع ہے، ہمیں یقین ہے کہ بہت سارے احکام ہمارے اوپر لاگو ہوئے ہیں، ہمارے اوپر آئے ہیں، ہمارے اوپر تکالیف بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، بہت ساری حرام ہیں، ہمیں اس کا علم ہے۔ ایک نمبر 2، اب وہ تکالیف جو بہت سارے واجبات اور بہت سارے محرمات ہمارے اوپر ہیں، ان کے بارے میں آگے فرماتے ہیں انسداد باب العلم والعلم بہا، باب العلم اور باب العلم منسد ہیں، ہمیں ان کا علم یا ظن بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ترتیب سے چلیں گے تو لطف آئے گا۔ یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کی بحث آئے گی، کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری تکالیف ہمارے اوپر آئی ہیں، نمبر 2، ان تکالیف کا علم و ظن حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ نمبر 3، عدم و جواز اہمال تلک الاحکام، یہ بھی جائز نہیں کہ ہم ان سارے احکام کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، یہ کہہ کر چونکہ ہمیں ان کا علم و ظن نہیں ہے لہذا ہم انجام نہیں دیتے، یہ بھی جائز اس لیے کہ جب یقین ہے کہ تمہارے اوپر کچھ تکالیف شرعیہ ہیں پھر ان کو اہمال کرنا، ان کو ترک کر دینا، چھوڑنا، یہ بھی جائز نہیں۔ 3 مقدمے ہو گئے۔
چوتھا مقدمہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ میں احتیاط یا ہر مسئلہ میں اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی درست نہیں۔ 4 ہو گئے، اور 5واں پھر کیا ہوگا؟ قط تو ہمیں ہے نہیں، پیچھے رہ گیا وہم اور ظن۔ اگر ہم وہم کو ظن پر ترجیح دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ترجیح المرجوح علی الراجح، کہ مرجوح کو راجح پر ترجیح دیں، تو یہ کبھی ہے۔ اب جب ان 5 چیزوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس تم نے ظن مطلق پر عمل کرنا ہے۔ البتہ غور کرنا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، جو لوگ اس کے قائل ہیں، یہ 5 مقدمات ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہاں 2 نظریے ہیں، بعض کاشفیت کے قائل ہیں، بعض حکومت کے قائل ہیں۔ یہ جو حکومت والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ 5 مقدمات پورے ہو جائیں گے تو عقل حکم کرتا ہے کہ ظن مطلق، ظنون خاصہ کی بات نہیں ہے، کہ ظن مطلق تمہارے اوپر حجت ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور اسی کو وہ کہتے ہیں حکومت، یعنی حاکم عقل ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ادھر سے بات۔ اب عبارت کو ہم الگ کیسے کریں گے؟ جب قط حاصل نہ ہوئی تو پھر کیا کرے؟ اس کے پاس آپشن ہے، یا وہم کو لے یا ظن کو لے۔ ہم نے کہا ہے اگر ظن حاصل ہو گیا اور مقدمات انسداد بھی پورے ہو گئے، جب پورے ہو گئے تو عقل حاکم بن جاتا ہے ظن پر عمل کرنے کا، لہذا پھر ایسی صورت میں ہمیں ظن پر عمل کرنا ہوگا ان کے نزدیک۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ظن حاصل نہ ہوا، مقدمات انسداد پورے نہ ہوئے، پھر کیا کرے؟ فَالرُّجُوعُ إِلَى الْأُصُولِ الْعَقْلِيَّةِ، پھر وہ رجوع کرے گا وہ جو اصول عقلیہ، یعنی براءت عقلیہ، اشتغال عقلیہ یا تخییر عقلیہ، پھر وہاں پر براءت عقلیہ بھی ہے، شرعیہ بھی ہے، الاخر انشاءاللہ پھر وہاں جائیں گے اپنے مقام پر، علی تفصیل یاتی فی محلہ انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم نے جو ترتیب لینی ہے وہ کیا؟ کہ شیخ اخند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ 3 نہیں کہہ رہے، 2 کہہ رہے ہیں، یا قط حاصل ہوگی یا نہ ہوگی، جبکہ استاد محترم تسلیس کی طرف گئے تھے۔ آگے خود ہی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَمَّمْنَا مُتَعَلَّقَ الْقَاطِعِ، ہم نے متعلق قاطع میں تعمیم کی ہے۔ لطف لینا، کون سا؟ ہم نے کہا ہے کہ چاہے جب وہ متوجہ ہو حکم واقعی کی طرف یا ظاہری۔ اب ذرا غور کرنا، اب فرماتے ہیں انما اممنا متعلق القاطع، کیوں؟ لعدم اختصاص احکامہ بما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیہ، چونکہ احکام قاطع فقط احکام واقعیہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ حکم واقعی ہو چاہے حکم ظاہری ہو، تمہیں حکم واقعی کی قطع ہو جائے یا حکم ظاہری کی، احکام قطع دونوں پر لاگو ہوتے ہیں، فقط احکام واقعیہ کی قطع پر یہ احکام نہیں ہے جو ہم آگے بیان کریں گے۔ خوب، دوسرا کام ہم نے جو کیا وہ یہ کیا، وَخَصَّصْنَا بِالْفِعْلِ، استاد محترم نے حکم کے ساتھ فعلی نہیں لگایا تھا، ہم نے تخصیص کی، کیا؟ اِذَا الْتَفَتَ إِلَىٰ حُکْمٍ فعلی، حکم فعلی، کیوں؟ لاختصاصها بما اذا کان متعلقا بہ، اس لیے کہ یہ احکام مختص ہیں کہ جب وہ متعلق ہوں بالفعلی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ احکام قاطع حکم فعلی سے متعلق ہیں، جو حکم فعلی سے ہٹ کر، یعنی وہ جو احکام مرحلہ اقتضاء اور انشاء پر ہوتے ہیں، یہ ان سے مربوط نہیں ہیں۔ علی ما ستطلع علیہ۔ خوب،
وَلِذَالِكَ، اب بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عدلنا عما فی رسالت شیخنا العلامہ، او میرے استاد گرامی قادر علامہ شیخ مرتضی انصاری اعلی اللہ مقامہ نے جو تعبیر ابتدا میں کی تھی، ہم نے اس سے عدول کیا۔ استاد نے مکلف کہا، ہم نے بالغ کیا۔ اس کے بعد آگے بھی انہوں نے فعلی قید نہیں لگائی تھی، ہم نے لگا دی۔ انہوں نے واقعی اور ظاہری کا ذکر نہیں کیا، ہم نے تعمیم کر دی۔ فرماتے ہیں آگے انہوں نے کہا تھا فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ أَوِ شک، تثلیث کی تھی۔ فرماتے ہیں عدلنا عما فی رسالت شیخنا، ہم نے اپنے استاد گرامی قادر علامہ شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعبیر تھی، کون سی؟ من تثلیث الاقسام، کہ انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ نے تثلیث کی تھی۔ کیا انہوں نے کہا تھا یا قط حاصل ہوگی یا ظن یا شک؟ ہم تثلیث کی طرف نہیں گئے، ہم گئے ہیں دوئیت کی طرف۔ ہم نے کہا یا قط حاصل ہوگی یا نہ ہوگی، اور بس ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَيْتَ، لیکن اگر آپ انکار کریں، آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، شیخ اعظم والی جو 3 قسمیں تھیں وہی ٹھیک تھیں، وہ بہتر تھیں۔ وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا ذَلِكَ فَالْأَوْلَى، تو اگر آپ نے حتماً 3 آپشن ہی لینے ہیں تو پھر وہ والے 3 آپشن نہ لیں، بلکہ آپ یوں کہیں، کیا؟ فَالْأَوْلَى أَن يُقَالَ، پھر آپ اس انداز میں کہیں کہ ان المکلف اما ان یحصل لہ القط، یا مکلف کو قط حاصل ہوگی، او لا، یا قط حاصل نہ ہوگی۔ خوب، وعلی ثانی، اور اگر قط حاصل نہ ہوگی، اما یقوم عندہ طریق معتبر، اگر قط حاصل نہیں تو یا اس کے پاس کوئی امارہ معتبرہ ہوگی، او لا، یا امارہ معتبرہ نہ ہوگی۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَتَدَاخَلُ الْأَقْسَامُ، تاکہ شک ظن میں داخل نہ ہو جائے اور ظن شک میں داخل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان کے پاس امارہ غیر معتبرہ ہے، مثلا امارہ غیر معتبرہ ہے، تو اس پر شک کا حکم ہوتا ہے، اور اگر ہمارا معتبر ہے بے شک اس کو شک ہو بھی صحیح تب بھی وہ ظن میں شامل ہے، تاکہ ان میں تداخل نہ ہو جائے۔ ہم یوں کہیں گے کہ اگر آپ نے تثلیث کی طرف جانا ہے، 3 قسمیں ہی بنانی ہیں، تو آپ یوں کہیں کہ جب بھی کوئی مکلف ملتفت ہوگا الی حکم فعلی واقعی او ظاہری فإما ان یحصل لہ القطع او لا، اور اگر قطع نہیں تو پھر 2 آپشن ہیں، یا اس کے پاس ہمارا معتبرہ ہوگی یا نہ ہوگی۔ فی ما یذکر لہا من الاحکام۔ خوب، اب فرماتے ہیں وَمَرْجِعُهُ عَلَى الْأَخِيرِ، اخیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص کو اس حکم فعلی کے بارے میں قطع بھی حاصل نہیں ہوتی اور اس پر کوئی امارہ معتبرہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر ایسا بندہ کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں مرجعہ الی القواعد المقررۃ عقلا او نقلا لغیر القاطع، پھر وہ ظاہر جائے گا ان اصول عقلیہ یا شرعیہ، ان قواعد عقلیہ اور شرعیہ کی طرف کہ یہ عقلی ہیں یا شرعی ہیں، کہ جو غیر قاطع کے لیے بیان کیے گئے ہیں، کہ جو شخص قاطع نہیں ہے، ہمارا معتبر نہیں ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ خوب، اسی طرح وَمَنْ يَقُومُ عِنْدَهُ الطَّرِيقُ، یا ایسا بندہ کہ جس کے پاس ہمارا معتبرہ موجود ہوگی، یقیناً ایسا بندہ جو قاطع نہیں ہوگا لیکن ہمارا معتبرہ ہے، تو پھر وہ ہمارا کیونکہ ہم نے آگے تفصیل یہی پڑھنی ہے کہ سب سے پہلی ہے کہ قطع حاصل ہو گئی ہے تو اس کے احکام آئیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ نہیں ہمارا معتبرہ ہے تو پھر اس میں بحث ہوگی کون کون سی امارات ہیں جو معتبر ہیں اور کون سی ہیں جو معتبر نہیں ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے میں جب جائیں گے کہ اگر قطع بھی نہیں اور اس کے پاس اس حکم فعلی پر کوئی امارہ معتبرہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ یہ انشاءاللہ اللہ تفصیل جاتی فی محلہ انشاءاللہ تعالی حسب
ما یقتضی دلیلها، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔